خطبہ نمبر 16۔ اس وقت جب آپ علیہ السلام کی مدینے میں بیعت کی گئی اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کے مستقبل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی قسمیں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم إن من سرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى أن تقحم الشبهات۔ میں اپنے قول کا خود ذمہ دار ہوں اور اس کی صحت کا ضامن ہوں، اور جس شخص پر گزشتہ اقوام کی سزاؤں نے عبرتوں کو واضح کر دیا ہے اسے تقوی شبہات میں داخل ہونے سے یقیناً روک دے گا۔ ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيا صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله۔ آگاہ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے وہ آزمائشی دور پلٹ آیا ہے جو اس وقت تھا جب پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تم سختی کے ساتھ تہوبالا کیے جاؤ گے، تمہیں باقاعدہ چھانا جائے گا۔ وَلَتُسَاطُنَّ صَوْتَ الْقِدْرِ حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا۔ اور دیگ کی طرح چمچے سے الٹ پلٹ کیا جائے گا یہاں تک کہ اسفل اعلیٰ ہو جائے اور اعلیٰ اسفل بن جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں۔ والله ما كتمت وشمه ولا كذبت كذبه ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے نہ کسی کلمے کو چھپایا ہے اور نہ کوئی غلط بیانی کی ہے، اور مجھے اس منزل اور اس دن کی پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ یاد رکھو کہ خطائیں وہ سرکش سواریاں ہیں جن پر اہل خطا کو سوار کر دیا جائے اور ان کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے اور وہ سوار کو لے کر جہنم میں پھاند پڑیں۔ ألا وإن التقوى مطايا دلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة حق وباطل ولكل أهل فلئن أمر الباطل لقديما فعل۔ اور تقوی ان رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر لوگ سوار کیے جائیں اور ان کی لگام ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو وہ اپنے سواروں کو جنت تک پہنچا دیں۔ دنیا میں حق و باطل دونوں ہیں اور دونوں کے اہل بھی ہیں۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ وَلَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَلَعَلْ وَلَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامَهُ سَاعٍ سَرِيعٌ النَّجَاةِ وطالب بطيء الرجا ومقصر في النار هوى اليمين والشمال مضلة۔ اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے اور اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شے پیچھے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ منظر عام پر آ جائے، وہ شخص کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا جس کی نگاہ میں جنت و جہنم کا نقشہ ہو۔ تیز رفتاری سے کام کرنے والا نجات پا لیتا ہے اور سست رفتاری سے کام کر کے جنت کی طلبگاری کرنے والا بھی امیدوار رہتا ہے، لیکن کوتاہی کرنے والا جہنم میں گر پڑتا ہے۔ دائیں بائیں گمراہیوں کی منزلیں ہیں۔ والطريق الوسطى هي الجادة
عليها باقي الكتاب وآثار النبوة ومنها منفذ السنة وإليها مصير العاقبة. هلك من ادعى وخاب من افترى، من أبدى سفحته للحق هلك. اور سیدھا راستہ صرف درمیانی راستہ ہے. اسی راستے پر رہ جانے والی کتاب خدا اور نبوت کے آثار ہیں، اور اسی سے شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اور اسی کی طرف عاقبت کی بازگشت ہے. غلط ادعا کرنے والا ہلاک ہوا، اور افتراء کرنے والا ناکام و نامراد ہوا. جس نے حق کے مقابلے میں سر نکالا وہ ہلاک ہو گیا. وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. لا يهلك على التقوى سنق أصل ولا يظمأ عليها زرع قوم فاستتروا في بيوتكم. اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اپنی ذات کا بھی عرفان نہ ہو. جو بنیاد تقوی پر قائم ہوتی ہے اس میں ہلاکت نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کھیتی پیاس سے برباد نہیں ہوتی. اب تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَالتَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَا يَحْمَدْ حَامِدٌ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَلُمْ لَائِمٌ إِلَّا نَفْسَهُ. اور اپنے باہمی امور کی اصلاح کرو. توبہ تمہارے سامنے ہے. تعریف کرنے والے کا فرض ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور ملامت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کی ملامت کرے.